بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج کرنے کی 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ علاج کرنے کا حجامہ ہے، اور دوسرے علاج کا طریقہ اسہال کا ہے، قبض کشا دوا کا استعمال کرنا یا ناک میں دوائی استعمال کرنا، اور تیسرا طریقہ داغ کا ہے، داغ لگانے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مریض کی حالت کو دیکھ کر اس کے علاج کو متعین کیا جائے گا، لیکن اگر مرض ایسا ہے کہ تقریباً تمام امراض کا مجموعہ ہے، تمام امراض کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ حجامہ لگوائیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، وہ سر کے درد میں مبتلا ہے، ٹانگوں کے درد میں مبتلا ہے، یا اس کے ٹانگیں کام نہیں کرتی، یا وہ آدمی کمر کے درد میں مبتلا ہے، یا اس آدمی کو مختلف قسم کے دانے نکل رہے، پوڑے نکل رہے ہیں، یا اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، یا جناب اسی طریقے سے اس کی ناک بند ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ حجامہ لگوائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حجامہ مروی ہے کہ یہاں گدی اور شانوں کے درمیان حجامہ لگوانے کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ مین جگہ ہے، انسان کو ویسے اندازہ نہیں ہوتا، یہاں اگر انسان گدی میں حجامہ لگوائے یا شانوں کے درمیان لگوائے تو اس کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ۔ اور یہ جو دماغ ہے اور کمر کی ریڑھ والی ہڈی اور اس کے درمیان والی جو رگیں ہیں، تقریباً ان سب کا ایک ہی واسطہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہے۔ اس کے صحیح ہونے پر انسان کے پاؤں بھی صحیح چلتے ہیں، اس کے صحیح ہونے پر کمر کا درد بھی نہیں رہتا، اور اس کے صحیح ہونے پر آپ کے پاؤں ہاتھ سن نہیں ہوتے، بلکہ آپ بہترین اچھی طریقے سے چل پھر سکتے ہو، اٹھ بیٹھ سکتے ہو۔ تو یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ آپ کے حجامہ لگوانے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ لگوانے کا ذکر آیا ہے، اور اسی طریقے سے دنوں کے اعتبار سے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان دنوں کا ذکر آیا ہے۔ لیکن حجامہ لگوانے کے اندر آپ اس بات کا احتیاط کریں گے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو بغیر شک اور شبے کہ آپ حجامہ لگوائیں، اور اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ اپنے جسم کے خون کے اندازے کو دیکھیں، اگر آپ کی جسم کا خون پورا ہے آپ حجامہ لگوائیں، اور اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو پھر حجامہ لگوانے میں آپ احتیاط برتیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم خون بھی نہ بنائے اور آپ حجامہ لگوائیں تو بجائے فائدے کہ آپ کو نقصان ہو جائے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ حجامہ لگوائیں گے۔ حجامہ لگوانے کے بعد اگر آپ کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کے سر کا درد ہے، آپ کی ناک بند ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ناک میں دوا ڈالیں، جیسے حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے ناک میں دوا ڈالنے کا۔ ناک میں دوا ڈالنے کا آسان ترتیب یہ ہے کہ آپ ایک تکیہ گردن کے نیچے رکھیں گے اور اس کے وجہ سے آپ کا سر نیچے ہو جائے گا ایسا، اور آپ ناک میں دوا ڈال دیں گے، تو دوا ڈالنے کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آئیں گی اور آپ کے سر کا درد اور آپ کا نزلہ جاری ہو جائے گا اور سر کا درد جاتا رہے گا، جس سے آپ کو اچھا ہی افاقہ ہوگا۔ اگر اس سے بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ آپ کو قبض کشاد دوائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ قبض کشاد دوائیاں استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کا قبض ختم ہو جائے، آپ کو اسہال ہو جائے، اور جناب آپ کو دست شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر جو گندگی ہے وہ تمام کی تمام گندگی آپ سے نکل جائے، خارج ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا جسم ہلکا رہتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان اچھی طریقے سے اس کو شفا مل جاتی ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ طریقہ بھی آپ استعمال کریں اور پھر بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوتا، آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر تیسرا طریقہ داغ لگوانے کا ہے۔ مثلا آپ کے گھٹنے میں درد ہے
تو جناب آپ نے وہاں داغ لگوایا. آپ کے ہاتھ میں درد ہے, آپ نے داغ لگوایا. اب جو داغ لگایا جاتا ہے وہ کیا, لوہے کو گرم کر کے اس کو داغا جاتا ہے. اب یہاں پر دو قسم کی حدیث ہے. ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسد ابن زرارہ کو داغ لگوائے, اور دوسری حدیث میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے داغ لگوانے سے منع فرمایا. دو قسم کے حدیث ہے. اب دیکھیں, ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے خود لگوایا جس میں نبی علیہ السلام کا فعل ہے, اور دوسرے حدیث میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا جو نبی علیہ السلام کا قول اور ارشاد ہے. تو قول اور فعل میں فعل کو ترجیح دی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ داغ لگوانے سے پرہیز کریں, اور نبی علیہ السلام کی ممانعت کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ اس کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے تو یہ تعذیب بالنار کے مشابہ ہے. کس کے مشابہ ہے؟ تعذیب بالنار کے مشابہ ہے. تو تعذیب بالنار کے مشابہ ہونے کی وجہ سے آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر مثال کے طور پہ آپ نہیں بچ سکتے تو پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس فعل کے اوپر عمل کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد ابن زرارہ کو لگوایا تھا. نبی علیہ السلام کے منع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے, نبوت اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, تو اس وقت یہ بات بہت ہی زیادہ عرب کے اندر مشہور تھی کہ جناب کوئی بھی مرض ہو اس کو اگر داغا جائے اور داغنے سے اس کا علاج کیا جائے تو 100% اس کا کیا ہوتا ہے, علاج ہو جاتا ہے. لوگوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت عمران ابن حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس طریقے سے تھا کہ ان کو ایک پوڑا نکلا ہوا تھا جو پوڑا کینسر نما تھا, اور اس کا علاج اس داغنے سے نہیں ہو رہا تھا. اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داغنے سے آپ کو مزید نقصان ہوگا, تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. بہرحال منع کے ذکر کو دیکھ کر حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر اطباء آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں, تو پھر آپ اس کو اس مرض کی وجہ سے اپنے اس جگہ کو داغ سکتے ہیں اور داغ لگوا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی.